ایسے لوگ کل قیامت کے دن پیارے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کو قیامت میں جو سورج بالکل قریب رہے گا، بالکل ہاتھ کے بالکل اپنے سروں کے قریب رہے گا، کتنی پیاس شدید لگی ہوئی لوگوں کو آپ تصور نہیں کر سکتے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے حوض کوثر پر بیٹھ کر اپنے امتیوں کو بلا بلا کر پانی پلائیں گے حوض کوثر سے. اور یہ حوض کوثر کا اس قدر عظیم پانی ہوگا کہ ایک مرتبہ پی لیے تو پانی دوبارہ پیاس نہیں لگی، کتنی بھی دھوپ کیوں نہ ہو جائے قیامت کی. حوض کوثر کا پانی اس قدر وہ پانی ہوگا، کوئی آدمی ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اس قدر وہ عظیم پانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاتے رہیں گے اپنی امتیوں کو. چند لوگوں کو لائن سے آتے رہتے ہیں. اب کئی لوگ ہیں دنیا میں، قیامت تک کے لوگ آنے والے ہیں، سب لوگوں کو پینا ہے، پیاس بجھانا ہے. فرشتے چند لوگوں کو لائن سے ہٹاتے ہوں گے، دھکے ماریں گے، گھسیٹ کر ان کو نکالیں گے. آپ کو یہاں پر پانی پینے کی اجازت نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ان لوگوں کو بھی اپنی پیاس بجھانے کا موقع دیا جائے، ان کو بھی حوض کوثر سے پینے کا موقع دیا جائے. مسجد اسماعیل آفیشیل، ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں، اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. میرے محترم حاضرین، کتاب و سنت میں اگر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نیکی کا کام کرنا، بھلائی کرنا اور اچھا کام کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. آدمی جتنی نیکیاں، جتنے اعمال صالحہ کرے گا، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، کل قیامت کے دن یہی چیز اس کے کام آنے والی ہے. اور اسی نیکیوں کے لے کر ہی اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کریں گے. اور جس آدمی کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں گی، معصیتیں، نافرمانیاں، گناہ ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے نامہ اعمال جب کم ہو جائیں گے، گناہ ہو جائیں گے، پلڑا جو ہے نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا، تو برائیوں کا، تو ایسے گنہگاروں کو اللہ رب العالمین جہنم رسید کرے گا، جہنم میں ڈال دے گا. تو ہماری نجات کا دار و مدار اللہ رب العالمین نے نیکی پر، اعمال صالحہ پر رکھا ہے. اللہ کے فضل و کرم کے بعد اگر کوئی چیز ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے تو ہماری نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں. لیکن میرے محترم حاضرین، ہم لوگ صبح اور شام، صبح سے لے کر شام تک بہت سارے مسلمان اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، مومن بندے ہیں، مسلمان ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، مگر ان کی حفاظت کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں. نیکی تو کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، اللہ نے طاقت دیا تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مال دیا تو حج بھی کر رہے ہیں، بہت سارے نیکیاں، اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کرنا اور اس کی فکر کرنا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، اور یہ ہماری بڑی اہم ذمہ داری ہے. صرف نیکی کرنا ہی کمال نہیں، بلکہ ان کی حفاظت کرنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے.
اس لیے کہ اس دنیا میں معاشرے میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت ساری ایسی نافرمانیاں اور معصیتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جو نیکی کرتا ہے، انسان جو اچھائی اور بھلائی کرتا ہے، وہ نیکی کا اجر و ثواب اسے نہیں ملتا، آخرت میں بھی نہیں، قبر میں بھی نہیں، اور دنیا میں بھی نہیں، بلکہ اس کا اجر و ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، اور آدمی کا سارا کیا کرایا سب پانی میں مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر انداز میں نکات کی شکل میں چند ایسے گناہ، چند ایسے اعمال بتائے جائیں گے، ان کا بیان ہوگا کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، اور ایسے گناہوں سے بچنا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، نیکی کرنے والے انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ رب العالمین سورہ زمر میں فرماتا ہے، اور وہ بھی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی، آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، ہم نے سب پر یہ وحی نازل کی، یہ وحی اتارا ہے ہم نے۔ کیا وحی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاریں گے، تو تمہارے جتنے بھی نیکیاں ہیں، تمہارے جتنے بھی بھلائیاں ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، صدقہ و خیرات، جتنے بھی نیکیاں، لا يحبطن عملک، آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ اکارت برباد کر دے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب تمہیں ملنے والا نہیں۔ اسی طرح سے سورہ انعام میں اللہ رب العالمین 18 نبیوں کا نام لیا، 18 نبیوں کا نام لے کر ان کا تذکرہ کر کے اللہ کہتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ جو بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، اگر یہ بھی اپنے دنیا میں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کیا ہوگا، حالانکہ نبی شرک نہیں کیے، وہ آئے ہی توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے دیگر بندوں کو وارننگ دینے کے لیے، شرک کی قباحت کو بتانے کے لیے کہ شرک کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے، اس کی قباحت اور سنگینی بیان کرنے کے لیے اللہ گویا ایک فرضی طور پر یہ کہہ رہا ہے، اگر یہ نبی جو کہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اگر ان سے بھی ولو بالفرض شرک صادر ہو جائے، اگر یہ لوگ بھی کسی مزار کو چلے جائیں، کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں، تو نعوذ باللہ وہ نبی ہونے کے باوجود، زندگی بھر نیکی کرنے کے باوجود، ان کی یہ نبوت، ان کی یہ نیکی کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ میرے محترم حاضرین، دیکھیے شرک کتنا بڑا بھیانک جرم ہے، کس قدر سنگینی ہے، آدمی شرک بھی کر رہا ہے، بڑے بڑے اعمال اور نیکیاں کر رہا ہے، لیکن شرک کے رہتے ہوئے شرک سے اگر توبہ نہیں کرتا تو توبہ کیے بغیر مر گیا، جتنے بھی زندگی میں اچھے کام کیا اس کا اجر و ثواب اسے خبر میں آخرت میں ملنے والا نہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت میں ایک ابن جدعان نامی شخص تھا، ابن جدعان، عبداللہ بن جدعان اس کا نام، بڑا سخی تھا، لوگوں کو بہت نوازتا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا بڑا خیال کرتا، بھوکوں کو کھلاتا، پیاسوں کو پلاتا، جس کے پاس گھر کا کپڑا کا بندوبست نہیں سب کا اہتمام کرتا تھا، سب کو اچھا ان کے ساتھ سلوک کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اس کا انتقال ہو گیا زمانہ جاہلیت میں، عائشہ رضی اللہ عنہا اس آدمی کو اچانک یاد کرتی ہیں، اس کے نیک کام کو، اس کے کارناموں کو، کار خیر کو یاد کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن ابن جدعان کو اس کی ہوئی نیکیاں کیا کام آئیں گی، کیا فائدہ دیں گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينفعہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ابن جدعان کو کل قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں جو اس نے کیا ہے،
یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ جو خیر خواہی, ہمدردی اور بہت سارے نیکیاں کیا ہے, وہ کوئی بھی نیکی کل قیامت کے دن ابن جدعان کو کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اس لیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے توحید پر ثابت قدم نہیں تھا, شرک سے کبھی اس نے توبہ نہیں کی, کبھی اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما, میں نے جو شرک تجھ سے کیا اس کو معاف کر دے, میں توحید کو اپنانے والا ہوں. کبھی وہ شرک سے معافی نہیں مانگا, اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگا. شرک کے رہتے ہوئے آدمی مشرک بدعقیدہ رہتے ہوئے جتنے بھی اچھائیاں کر لے کل قیامت کے دن, وہ کوئی نیکی, اس کی کوئی نیکی کار خیر کل قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے. تو لہٰذا میرے محترم حاضرین, ہمیں عقیدے کے سلسلے میں, توحید کے سلسلے میں اور اسی طرح سے شرک سے بچنے کے سلسلے میں بڑے چوکنا ہونا چاہیے. آدمی اس کو لٹ نہیں لینا چاہیے, شرک کو ہمیشہ اپنے عقیدے کی اصلاح ہونا چاہیے, توحید کی تجدید ہوتے رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہونے کے باوجود شرک سے بچتے تھے, دعائیں کرتے تھے اللہ سے, اے اللہ شرک سے بچا مجھے, میری اولاد کو دعا کرتے رہنا اردو میں, اے اللہ مجھے میری اولاد کو مرتے دم تک شرک سے بچا, توحید پر آخری سانس رہنے تک توحید پر ثابت قدم رکھ, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا جرم ہے. اللہ رب العالمین اگر آدمی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم, کبھی وہ دوبارہ جنت میں آئے گا نہیں آ سکتا. اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا اگر شرک کی حالت میں کوئی آدمی مرتا ہے. لہٰذا میرے محترم حاضرین, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں. خبروں کے پاس جانا, چادریں چڑھانا, ان کا طواف کرنا, ان کے لیے سجدے کرنا, مزاروں کے پاس جا کر دعائیں کرنا, یہ سب کام اللہ کے لیے, اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ اور رکوع کرنا ہے. اور آدمی ہے کہ مرا ہوا انسان جس پر اگر مکھی مچھر بیٹھے تو ہٹا نہیں سکتا, کوئی گندگی ڈال کر گئے تو صاف نہیں کر سکتا, ایسے آدمی سے لوگ اپنی مرادیں مانگنے جاتے ہیں. ایسے آدمی سے لوگ اپنے جائز خواہشات, اپنے فیوچر پلاننگ, اپنے خواب کو سامنے رکھ کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ بالکل بے وقوفی ہے. اور اللہ رب العالمین کا کھا کر کسی اور کی عبادت دنیا میں کرے تو اللہ رب العالمین کیسے برداشت کرے گا, اور اسی حالت میں مر جائے تو اللہ رب العالمین ایسے مشرک سے اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ کبھی اسے معاف نہیں کرتا, ہمیشہ کی جہنم میں, وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. لہٰذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اپنے اڑوس پڑوس, اپنے اولاد نسل کی کو شرک سے بچانا چاہیے, بدعقیدگی سے بچانا چاہیے, بے حد ضروری. میرے محترم حاضرین, اسی طرح سے جادوگروں, کاہنوں کے پاس جانا ایک دوسری وجہ جو نیکیوں کو, اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں, وہ جادوگروں کے پاس جانا, کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا. معاشرے میں بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں, پوشیدہ امور کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں, جنہیں نجومی, کاہن کہا جاتا ہے, جادوگر کہا جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے, بہت سارے لوگ مسلمان نام نہاد کے نام لیوا مسلمان ہیں, لیکن ایسے لوگوں پر عقیدہ رکھتے ہیں, عقیدت مندی میں, یا اپنے مشکل کو, مصیبتوں کو دور کرنے کے چکر میں ان کے پاس جاتے ہیں, یا اپنا مستقبل, فیوچر معلوم کرنے کے لیے کہ حضرت آخر آئندہ سال کیا کریں گے, اس سال کیا کریں گے, سب پہلے سے دیکھ لے کر آ جاتے ہیں. قسمت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں. یا بعض لوگ ایسے ہیں کمانے تو نہیں ہوتا, خزانے کی تلاش میں رہتے, کمانے نہیں ہوتا, خزانے کی تلاش میں. اب خزانہ اسے دکھتا نہیں تو کیا کرتے ہیں, جادوگروں کے پاس, کاہنوں کے پاس جا کر دیکھنے جاتے. اگر اسے معلوم ہوتا کاہن کو خزانہ کہاں ہے بول کے, تو انہیں یہ چھوٹا چلر کام کر لے نہیں رہتا, انہیں کب کا کب خزانہ لے کو بڑا ہو جاتا. آپ کے پاس نہیں آتا, انہیں آپ کے انتظار میں گھر میں بیٹھتا نہیں, انہیں جھوپڑی میں. تو جو ہے اس کے پاس جاتے ہیں. کاہن, جادوگر جس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں, اچھا گھر نہیں رہنے کے لیے, ڈھنگ کا نہیں رہتا, 3 وقت کھانا بھی اسے نہیں ملتا, ایسے آدمی سے زمین کے دفنائے خزانے کے بارے میں معلوم کرنے, یا مستقبل فیوچر کے بارے میں, جسے خود اس کا فیوچر معلوم نہیں ہے کہ کب مرنے والا ہے, ایسے آدمی سے اپنے ہاتھ دے کر لکیروں سے وہ بتاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس قدر بھیانک اور بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی نیکیاں کبھی اللہ کے پاس قبول ہونے والے نہیں. اس کے سارے جتنے وہ ماضی میں
پاسٹ میں کر دیا نیکیاں، وہ سارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کاہن اور جادوگر کے پاس آ کر کچھ مستقبل کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، سوال کرتا ہے اور اس کی باتوں کو یقین کر لیتا ہے، ایسے آدمی کے 40 دن کی عبادت نماز قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن اگر اسی دوران مر گیا تو کفر کے حالت میں مر جاتا ہوں، بغیر نیکی کیے بغیر مر گیا تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ ایک روایت میں پیارے نبی فرماتے ہیں من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی کاہن یا جادوگر کے پاس آئے، اس کی باتوں کو تصدیق کرے، گویا یہ پیارے نبی پر اتاری گئی جو شریعت ہے، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کا گویا انکار کر دیا اس نے۔ اور جو قرآن و حدیث کا انکار کرے، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو سکتا ہے، اپنی رحمت کرتا ہے؟ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا، اس لیے کہ شریعت کا اس نے انکار کیا، قرآن و حدیث کا اس نے انکار کیا۔ تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، ایسے اپنے بلکہ ہمیں خوددار ہونا چاہیے، محنتی ہونا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ یہ سب لوگ کون کرتے ہیں؟ جو کام چور ہوتے ہیں، جنہیں کام کرنا نہیں آتا، کام چور سست ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے آسان طریقے، ہیلے بہانے تلاش کرنے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر جو ہے اپنے دنیا کو بھی برباد کر دیتے ہیں، اپنا بچا کچا پیسہ ان کو دے کر، اور آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے مختصر انداز میں وقت ہو رہا ہے، تیسری چیز جو انسان کے نیکیوں کو ضائع اور برباد کرتی ہے وہ بدعات و خرافات ہیں۔ ابھی ہم ماہ محرم میں ہیں۔ ماہ محرم میں آج بہت سارے، افسوس کی بات ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، رائے درگ میں، اطراف میں، بہت سارے شہروں میں اس مہینے میں کتنی گندی خرافات، بدعات، بہت سارے کام کیے گئے جو نہ کتاب سے ثابت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، نہ حدیث سے ثابت ہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہیں۔ میرے محترم حاضرین، ہمارا دین، ہمارا اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے چیزاں بتا کو چلے گئے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا پورا بتا ڈالیں قرآن و حدیث میں۔ اب کسی قسم کے حذف و اضافے کی اسلام میں، دین میں گنجائش نہیں۔ اگر ایک آدمی قرآن و حدیث میں نئی سو کام کر رہا، نئی سو کام کر کو خامخواہ اپنے طرف سے گویا دین سمجھ کے کر رہا، تو گویا انہیں اللہ اور اس کے رسول پر الزام لگا رہا۔ ان کو معلوم نہیں ابھی یہ کام کرنا باقی تھا، گویا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا محرم کرنا، منانا، پنجے وغیرہ، اللہ قرآن میں بولا نہیں، اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں تھا یہ بھی ایک کام باقی تھا، اللہ کے نبی کریں گے اب ہمیں کریں گے، گویا اللہ اور اس کے رسول کو الزام لگے جیسا، ان کو وطا معلوم نہیں، ہم نہ وطا معلوم کے جیسا۔ بہت بڑی جہالت، بہت بڑی گمراہی ہے۔ دنیا و آخرت میں آدمی برباد ہو جاتا ہے، دنیا تو برباد ہو ہی جاتی ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کچھ آزمائش کے طور پر اسے دولت بھی دے دے، لیکن خبر میں کام آنے والی چیز، آخرت میں کام آنے والی چیز نیکی ہے۔ اگر آدمی کی نیکیاں ہی ضائع اور برباد ہو جائے بدعت کی وجہ سے، تو اس کی نجات ناممکن ہے، وہ کامیاب ہو نہیں سکتا، خبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، جہنم کے عذاب سے ایسا آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرنے سے، نئے نئے کام ایسے جو قرآن و حدیث میں نہیں، ایسے کام کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دین کا کام کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ رب العالمین اس کام کو کرنے کا ہمیں حکم دیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے کا ہمیں حکم بتائے کہ نہیں، صحابہ یہ کام کرے یا نہیں۔ یہ ہمارے لیے اتھارٹی ہیں صحابہ اکرام، اس لیے کہ انہی کے دور میں قرآن و حدیث سامنے نازل ہوا اللہ کے نبی پر، اور صحابہ دیکھے سیکھے، تو یہ لوگ ہمارے لیے اتھارٹی، کتاب، سنت اور صحابہ اکرام کا عمل۔ اگر یہ لوگ، ان کے زمانے میں وہ عمل نہیں کیا گیا، اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھا گیا، تو قیامت تک وہ کام نیکی نہیں ہے، قیامت تک اسے ہم عبادت نہیں سمجھیں گے، نیکی سمجھ کر اس کو انجام نہیں دیں گے۔ لہٰذا ایسے ساری چیزوں سے ہمیں بچ کر زندگی گزارنا چاہیے، سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی جو بتا کر گئے ہیں، قرآن و حدیث میں جتنی باتیں، نیکیاں، بھلائیاں ہیں، وہ کر لے تو ہمارے لیے کافی ہے، اسی میں نجات ہے۔ سو کاما کر رہے نہیں۔ دیکھیے یہ کتنی افسوس کی بات ہے،
بلکہ آدمی کو کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے. انہیں جو ہے دین کے نام پر محرم کر رہی ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی. وہاں ظہر کی اذان ہوتے رہتی، فکر نہیں. عصر کی اذان ہو رہی، نماز کا کچھ بھی خیال نہیں. عصر، ظہر، مغرب، عشاء، زندگی میں بھی نماز نہیں پڑھتے. عاشور خانے کو برابر ٹائم کے وقت پہنچ جاتے ہیں، گوڑ بے شکر لے. کتنی بڑی جہالت. یہ دین سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، رسول کے نواسے حسن حسین سے محبت کی یہ دلیل ہے جو کبھی دنیا میں رہتے ہوئے نمازوں کو نہیں چھوڑے. اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. اور یہ لوگ قرآن حدیث کے جو یہ امور ہیں، سارے اوامر کو بالائے طاق رکھ کر، پسے پشت ڈال کر، نماز کا نہ احترام، نہ اذان کا احترام، نہ ہی مسلمانیت کا احترام ہے، بلکہ جو ہے جاہلوں کی طرح اکثر وہاں پر کافر ہی نظر آتے ہیں. کفار اور مشرکین ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر مسلمان، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، برقع پہن کر بعض عورتیں شرم اور حیا کیے بغیر جو ہے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہی ہیں. بالکل یہ جہالت ہے. ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے. دین کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے. کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے علماء اور مساجد کا رخ کرنا چاہیے. ورنہ دنیا میں کچھ بھی آدمی غریب ہو، مسکین ہو، ہر کوئی جی لیتا ہے، لیکن اصل زندگی آخرت کی، خبر کی زندگی ہے، جہاں پر 100 سال رہنا ہے، اور آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے. اس میں موت آنے والی نہیں ہے. اس کی کامیابی کے ہمیں فکر کرنا چاہیے. وہاں کا توشہ ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ وہاں کس طرح ہم عذابات سے بچ سکتے ہیں، کس طرح آخرت کی زندگی، خبر کی زندگی کو ہم اچھی اور بہتر بنا سکتے ہیں. یہ فکر ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ بدعات و خرافات سے ہمیں بچ کر زندگی گزارنا ہے. آج آدمی دیکھیے، پیدائش، بچہ جیسے پیدا ہوتا، پیدا ہونے سے لے کر جوان، بڑھاپا، بلکہ مرنے تک، ہر زندگی کے ہر لمحے میں، ہر مرحلے میں نئے نئے طریقے، نئے نئے ایجاد لوگ منا لیے. پیدا ہوتا ہے تو برتھ ڈے شروع کر لیتے ہیں. عقیقہ کرنا معلوم نہیں، برتھ ڈے کرتے ہیں. جوانی، اور ہر سال برتھ ڈے مناتا ہے، اور جوانی میں نئے نئے طریقے، نئے نئے بدعات. مرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی میت کو ایسے بخشتے نہیں. ابھی اسے عذاب ہونا بول کے مرنے کے بعد بھی چھوڑتے نہیں پام بیچارے کو. اس کے نام پر 40واں، 12واں، 11واں اور کیا کیا کی کر کو خود بھی گمراہ ہو کے اس کو بھی مزید، اور اس لیے کہ انہیں بھی بول کو کہہ رہا تھا نا، مرنے کے بعد 40واں برابر کرتے رہنا، مجھے بھولنا نہیں بول. خود بھی برباد ہو کو چلا گیا، اور دوسرے جو بھی ہیں اسے اور سزا کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں. حضرت بول کو گئی نا، چلو اب سزا میں مزید اضافہ. اس لیے کہ بدعت یہ قبر کے عذاب کا ذریعہ، آخرت میں گناہ اور عذاب کا ذریعہ. تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، دنیا و آخرت کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگ کل قیامت کے دن، پیارے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کو، قیامت میں جو ہے سورج بالکل قریب رہے گا، بالکل ہاتھ کے بالکل اپنے سروں کے قریب رہے گا. کتنی پیاس شدید لگی ہوئی لوگوں کو آپ تصور نہیں کر سکتے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے حوض کوثر پر بیٹھ کر اپنے امتیوں کو بلا بلا کر پانی پلائیں گے حوض کوثر سے. اور یہ حوض کوثر کا اس قدر عظیم پانی ہوگا کہ ایک مرتبہ پی لیے تو پانی دوبارہ پیاس نہیں لگی، کتنی بھی دھوپ کیوں نہ ہو جائے قیامت کی. حوض کوثر کا پانی اس قدر وہ پانی ہوگا، کوئی آدمی ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اس قدر وہ عظیم پانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاتے رہیں گے اپنی امتیوں کو. چند لوگوں کو لائن سے آتے رہتے ہیں. اب کئی لوگ ہیں دنیا میں، قیامت تک کے لوگ آنے والے ہیں، سب لوگوں کو پینا ہے، پیاس بجھانا ہے. فرشتے چند لوگوں کو لائن سے ہٹاتے ہوں گے، دھکے ماریں گے، گھسیٹ کر ان کو نکالیں گے. آپ کو یہاں پر پانی پینے کی اجازت نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ان لوگوں کو بھی اپنی پیاس بجھانے کا موقع دیا جائے، ان کو بھی حوض کوثر سے پینے کا موقع دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہتے ہیں انک لا تدری ما حدثوا بعدک، اے نبی آپ کو معلوم نہیں، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ لوگ دین میں، اسلام میں نئے نئے چیزیں ایجاد کر لی، نئے نئے بدعتیں، نئے نئے رسم و رواج ایجاد کر لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا تھا، غصہ آ جاتا ہے. رحمت للعالمین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر غصے میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی جو کہ رحمت للعالمین ہے اس وقت کہتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر دینی بعدی، ایسے لوگوں کو
نکالو جی ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دوری ہو، ایسے لوگ قریب آنے کے لائق ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ میرے جانے کے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کیے، دین میں بدعات و خرافات ایجاد کیے۔ تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، یہ بدعات کی اس قدر قباحت ہے، شرک کی، یہ جادوگروں کے پاس جانا، یہ سب ایسے اعمال ہیں، انسان کے سارے دنیا میں کیے ہوئے اعمال، نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ اسے دنیا میں آخرت میں خبر میں ملنے والا نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تقریباً 9 یا 10 چیزیں میں لکھ کر آیا تھا، 3 چیزیں اب تک ہوئی ہیں، اور ایک چیز میں بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ مزید باتیں بتائی جائیں گی۔ اسی طرح سے ایک چیز جو انسان کے نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو برباد کرنے والی ہیں، اسلام کے مقابلے میں کسی دین، کسی مذہب کو یا کسی مذہب کے کلچر کو پسند کرنا، اسلام اور اسلام کے احکام کے مقابلے میں، اس کے اپوزٹ میں کسی اور دین کو یا کسی اور مذہب کو اور ان کے طریقوں کو پسند کرنا، یا اسلام کی کسی تعلیم کو، اسلام کے کسی حکم کو، اسلام کے کسی شاعر کو ناپسند کرنا، یا اسلام کے احکام کا مذاق اڑانا، یہ سارے کام ایسے ہیں جو انسان کے نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے محترم حاضرین، اللہ کے پاس جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں جو بھی حکم ہے، جو بھی عمل اللہ نے بتایا ہے، ان سارے چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ خود کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر راضی ہو گیا ہوں مذہب اسلام۔ مذہب اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین اگر کوئی پسندیدہ ہے تو یہ دین اسلام ہے، کوئی مذہب، کوئی دین اگر قابل قبول ہے اللہ کے پاس، وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب، کسی اور دین کو اگر آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے نہ دین قبول کیا جائے گا، اس کی نہ کوئی نیکی قیامت کے دن قبول کی جائے گی، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی معتبر دین ہے تو دین اسلام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، نعوذ باللہ، کتنا بھی افسوس کریں کم ہے، دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں داڑھی جو ہے حقیر معلوم ہوتی ہے، داڑھی چھوڑو بولے تو رشتہ آتا نہیں، مول صاحب اچھے رشتے نہیں لگتے، حالانکہ دینداری میں ہی اچھے رشتے لگتے ہیں، داڑھی چھوڑے تو ہی اچھے رشتے لگتے ہیں، دینداری نہیں، داڑھی نہیں چھوڑے تو اچھے نہیں، اسی کے لائق رشتے لگتے ہیں جو دین کے ناپسند رہتے ہیں۔ دینداری جن کے پاس نہیں، ایسے لوگ ہی، جس کی داڑھی نہیں، ایسے لوگ ہی پسند کریں گے نا۔ الخبیثات للخبیثین، برے لوگوں کے لیے بری عورتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے الطیبات للطیبین، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہی ملیں گی دنیا میں آخرت میں۔ تو لہٰذا جو آدمی دین کا مذاق اڑائے گا، دین کے احکام پر عمل نہیں کرے گا، اسے حقیر جانے گا، تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، نیک رشتے نہیں ملیں گے، نیک لوگوں کی صحبت ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن بھی دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اس کے دنیا میں جو نیکی وہ کرے گا، جو اعمال وہ کرے گا، وہ اعمال کا پورا اس کے بدلہ، اجر و ثواب بھی اسے نہیں ملتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا کہ یہ لوگ دین کے احکام کو مذاق اڑاتے تھے، مذاق بنا لیے تھے، دین کا کوئی حکم بولے تو مذاق اڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا مذاق اڑانے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملا تھا؟ اللہ کی آیتیں، اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت ہی تمہیں ملی تھی۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، مذاق اڑا رہے ہو ان چیزوں کا، لا تعتذروا قد کفرتم، اب ہیلے بہانے ٹائم پاس کے لیے ہمیں کر رہے تھے مول صاحب، میں ایسا بولے مول صاحب، دل میں وہ ارادہ نہیں تھا۔ لا تعتذروا، اب ہیلے بہانے، ایسے ویسے بہانے اگر تم پیش کرو گے تو وہ ہیلے بہانے قبول ہونے والے نہیں۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لے تھے لیکن اب یہ مذاق اڑا کر تم کافر ہو گئے ہو، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اگر توبہ کیے بغیر مریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح حکم واضح طور پر قرآن میں بیان کر دیا۔ اسلام کے کسی بھی حکم کو ہمیں انگلی نہیں اٹھانا چاہیے کہ اسلام میں پردے کا حکم کئی کو ہے،
सारे औरतें अच्छे लिबास पहन को बाजार में चले तो अच्छा रहता ना। खामखा जो है पर्दे पर एतराजात, दाढ़ी पर एतराजात, टोपी पर एतराजात। अगर आदमी जुब्बा पैजामा पहनता है, सादा लिबास, ताकि वो एक मुसलमान होने का शियार लोगों को जाहिर कर सके, आने वाला मुसलमान देखकर सलाम कर सके। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, शक करना पड़ता है इसे सलाम करना कि नहीं बोल। तो अगर बेचारे अगर कोई इस्लामी शियार को बाकी रखता है, दाढ़ी टोपी वगैरह पहन कर जाते हैं तो मजाक करने लगते हैं, उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं, तो बिल्कुल ये कुफरिया काम है। आदमी मामूली समझता है, मजाक समझता है। यही मजाक की वजह से उसके अमाल नेकियां रायगा हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। क़यामत में कब्र में उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। लिहाजा मेरे मोहतरम हाज़रीन, बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह मजीद बातें किसी वक्त बयान की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो कुछ नेकियां आमाल सालिहा कर रहे हैं उनकी हिफाजत करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए, और जो चीज़ें जो गुनाह इंसान की नेकियों को बर्बाद करने वाली हैं, ऐसे गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको बचाए। अल्लाह ताला मुझे, हम लोगों को, सारे ख़ानदान को, मुसलमानों को शिर्क से, बिदात से बचाए, खुराफात से बचाए। आमीन। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। वजज़ाकुमुल्लाह।